اخوت اور بھائی چارے کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے جن شخصیت کو آج ہم نے مدعو کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. رمضان المبارک کے علاوہ بھی پورا سال ہم ان کو سنتے رہتے ہیں, رہنمائی ان سے لیتے رہتے ہیں. علامہ حشام الہی ظہیر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حضرت آپ کے وقت کا, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. حضرت بتائیے گا کہ اخوت و بھائی چارے کی ہم بات تو بہت کرتے ہیں, ہمارا دین اس کی تلقین بھی بہت زیادہ کرتا ہے, پریکٹیکل گراؤنڈ میں ہمیں نظر نہیں آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس شعر سے آپ نے ابتدا کی ہے بنیادی طور پہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو تو ہم نے دفن کر دیا. آپ نے یہ جو اخوت کے بارے میں شعر کہا, حقیقت میں یہی ہے کہ اگر چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بیتاب ہو جائے. مسلمانوں کی ایک امت کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے, یہ وطنیت اور نیشنلائزیشن کے چکر میں علامہ اقبال بھی کیا اٹھے تھے, تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یعنی گفتار رسالت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ اب امت کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ ختم ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں چلو امت کا ختم ہو گیا تو وطنیت کے اندر کم از کم پاکستانی جو ہیں وہ تو آپ کے بھائی ہونے چاہیے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو. امت کا بھی ویسے کنسیپٹ اصل میں امت کا ہی ہے. انما المؤمنون اخوہ, اللہ نے قرآن پاک میں یہی کہا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی بھی آپس میں بھائی بھائی نہیں ہے. یہ جتنے آپ کو آج کل خاص طور پہ سیاست کے اوپر بھی دیکھ لیں تو کیا اس قدر جو ہم ٹینشن دیکھ رہے ہیں معاشرے میں, اس قدر پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں, کیا اتنی ہونی چاہیے؟ اخوت اس کو نہیں کہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بندہ اس وقت تک, آپ, میں, ہماری بہن, کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, اپنے لیے بندہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں پسند کرتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے کچھ اور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اخوت کا اسلامی جو مفہوم ہے اس کو بالکل نہیں سمجھا. آپ نے جو مفہوم بیان کیا نا, حقیقی مفہوم وہی ہے, امت کا کانسیپٹ ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چارہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, اخوت ختم ہوتی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ دیکھیں, وہ آپ اپنے ذہن میں وہ سارا منظر لے کے آئیں طریق کا. وہ کیسے قبائل تھے آپ کو پتا ہے, ایک گھونسلے کے اوپر لڑ پڑے, ایک پانی آگے بڑھانے کے اوپر لڑ پڑتے تھے, گھوڑا آگے پیچھے کرنے کے اوپر لڑ پڑتے تھے. 100 سال کی جنگیں ہوئی ہیں کہ فلاں پرندے کے گھونسلے کے اوپر تیرے گھوڑے کا پاؤں کیوں آیا ہے. 100 سال جنگیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخوت, بھائی چارہ اور برادری کا اعلان کیا ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہہ رہا ہے میری جائیداد ہی نہیں, میری 2 بیویاں ہیں, اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں اور تو اس سے شادی کر لے. یہ اخوت اور بھائی چارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر آپ اخذ کریں. مصعب ابن عمیر ہیں, مصعب ابن عمیر ایک قیدی کو ذرا کس کے باندھ رہے ہیں تو وہ قیدی کہتا ہے کہ مصعب تجھے اسلام نے اتنا سنگ دل کر دیا ہے کہ تو اپنے ماں جائے بھائی کو پہچانتا نہیں ہے. تو مصعب بن عمیر کے وہاں پہ ایک تریحی الفاظ ہیں. مصعب بن عمیر نے کہا اس کو ذرا اور کس کے باندھنا, اس کی ماں بڑی امیر ہے, اس کو چھڑانے کے لیے فدیہ دے گی, اسلام امیر ہو جائے گا. تو اس کے دل سے تھکا بھائی تھا, ماں جائے بیٹھوں نے کہا یہ مصعب اسلام نے تجھے بڑا تلخ کر دیا, بڑا. کہا میرا بھائی تو نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو میرے ساتھ تجھے باندھ رہا ہے. اسلام یہ ہے. اسلام برادری آپ دیکھیں کہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں, ان کو امین امت کا خطاب کیوں ملا؟ کیونکہ وہ اسلام کی برادری میں آئے تو جنگ میں والد سامنے ہے تو پرواہ نہیں کی. یہ سارے وہی لوگ ہیں جن کے سامنے آمنے ہم یہ سمجھتے ہیں قریش مکہ رسول اللہ کا خاندان تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ میرے خاندان والے کیسے خاندان ہیں جو اپنے ہی خاندان کے شخص کے بارے میں یہ احادیث طویل ہیں. کوئی ماموں کھڑا ہے, کوئی چچا کھڑا ہے, کوئی پھپھا کھڑا ہے, آمنے سامنے کھڑے ہیں, لیکن برادری بدل چکی ہے. برادری کیا ہے؟ اسلام. بنیادی طور پہ اگر معاشرے کے اندر یہ کنسیپٹ عام ہو جائے نا کہ ہمارا آپ کا کنبہ قبیلہ یا ملک راجپوت رانا یہ نہیں ہے, ہمارا آپ کا کنبہ قبیلہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے, میری آپ کی برادری لا الہ الا اللہ ہے. اگر ہم پہلی بات ہے اس کو قبول کریں, پھر اس کے بعد اس کے اندر حسب نسب کے اوپر بھی ضرب ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء. اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آدم سے پیدا کیا, ایک ماں حوا سے. آپ اگر اس آیت کے اوپر غور کریں تو برادری ہم انسانی طور پہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہیں, ان کا باپ بھی آدم ہے, بے شک ان کی ماں بھی حوا ہے. انسانی بھائی چارہ یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے اس گفتگو کی. انسانی طور پہ ہم سب آپ نے بڑی خوبصورت منظر کشی کی ہے, بیان کیا, لیکن حضرت یہاں پہ میرا یہ سوال ہے, اخوت کہا گیا, بھائی چارے کی بات کی گئی اسلام میں, لیکن جو ہم ذات پات میں بٹے ہیں, آرائی راجپوت, یہ تو کہا گیا تھا تو پہچان کے لیے ہیں. اچھا پھر اس سے آگے بڑھیں
پھر فرقوں میں آ جاتے ہیں، دیوبندی، شیعہ، وہابی، بریلوی. اکثر مساجد ایسی ہم نے دیکھی ہیں جہاں پہ دوسرے مسلک کی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، لکھا ہوتا ہے باقاعدہ اس مسلک کا یہاں پہ داخل ہونا ممنوع ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے ممبر و محراب کی طرف سے بھی کوئی کوتاہی، کہیں نہ کہیں سوسائٹی کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے بھی کوئی غفلت دکھائی گئی ہے. آپ جو تربیت کے چاروں ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں چاروں ذمہ دار ہیں. ماں باپ ظاہر ہے پہلا ادارہ ہوتا ہے، ٹیچر دوسرا، ممبر و محراب تیسرا، میڈیا چوتھا، ریاست پانچواں. یہ سارے ادارے تربیت کے ادارے بھی ہیں. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک ممبر و محراب جو ہارمنی جو ہے اس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے ہیں. فرقہ وارانہ تعصب معاشرے میں ہے. جیسے آپ نے کہا مساجد کے اوپر لکھا ہوا ہے فلاں فلاں مسلک کے شخص کا یہاں پہ داخلہ نہیں، اور ہمارے بزرگ بتاتے ہیں ایک دور ایسا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلک کا بندہ مسجد میں آیا تھا تو لوگ مسجدیں دھوتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بدو آیا اور وہ مسجد النبوی کے اندر قضائے حاجت کر رہا ہے. قضائے حاجت مسجد النبوی کے اندر صحابہ مارنے کے لیے دوڑے تو رسول اللہ نے کہا رک جاؤ، اس کو یہ کام کر دینے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ اس کام سے ابھی نہ روکو. پھر اس کو بلا کے تلقین کی پیار محبت سے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مسجدیں ہیں، آپ نے ان کو کیا سمجھا، یہ پقیدہ جگہیں ہیں، طاہر جگہیں ہیں، یہاں پہ ایسا کام نہیں کرنا. لیکن فرقہ وریت ایک بہرحال آپ نے جیسے بات کی نا برادریوں کے بعد فرقہ وریت کی جو ڈیوائیڈ اور تقسیم ہے، یہ بھی بڑی افسوسناک ہے. اگر تمام فرقے ان کا رب ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو کم از کم اگر قرآن یہ ہمیں دعوت دیتا ہے تعالوا الی کلمۃ، کفار کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ بھی آپ اس بات کے اوپر ایک ہو جائیں کہ جو آپس میں مشترکات ہیں. آپ اس بات کے اوپر صرف غور کریں کہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، ہمارے مشترکات زیادہ ہیں کہ اختلافات؟ مشترکات کس طرح زیادہ ہیں؟ یہ لوگوں کو لوگ کہتے ہیں یار آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ کہتے ہیں آپ کے مشترکات زیادہ ہیں. نماز نہیں پڑھتے، مثال دے رہا ہوں، چلو ان کا آرگومنٹ مان لیا جائے تو کیا 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں نا؟ اس پہ تو اختلاف نہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف ہے؟ وہ آپ نے نہیں پڑھنی. اختلاف کی بنیاد کے اوپر آپ عمل چھوڑ دیتے ہیں. اچھا دوسری بات، یہ جتنا بھی اختلاف ہے نا، اگر آپ اس کو سمرائز کریں تو 2 چیزوں میں ہوتا ہے. فرقوں میں اختلاف مانتے ہیں، ایک عقیدے کے اندر، ایک عبادت کی ادائیگی کے طریقے کے اندر. بس معاملات کو دیکھیں. اب آپ معاملات کو دیکھیں، یہ کتنا وسیع ایک اسپیکٹرم ہے، بہت بڑا. کیا دیکھیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، رشوت ہے، سود ہے. آپ یہ لسٹ بنا لیں، 100 معاشرتی معاملات ہیں، ناپ تول میں کمی ہے، خیانت ہے، دیانت، 100 معاملات ہیں اسلام میں، 100 سے بھی اوپر ہے جو معاشرتی معاملات ہیں. ان میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں. بتائیے کسی مسلک میں سود جائز ہے؟ کسی کو نہیں، بالکل سب کے لیے شراب جائز ہے، حرام کھانا کسی میں نہیں جائز، حرام کھانا کسی میں جائز ہے، جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی، گالی، جھوٹی گواہی دینا. تو جن چیزوں میں ہم ایک ہیں اس کا ہم ابلاغ کیوں نہیں کر سکتے؟ معاشرے میں ہم وہ چیز ڈیلیور کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک یہ بھی رہنمائی کر دیجئے کہ یہ جتنے بھی اختلاف ہیں، جب یہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تب یہ اختلاف کہاں جاتا ہے؟ تب کیوں سب ایک ہی دائرے میں چکر کاٹ رہے ہیں؟ تب کوئی ایک دوسرے کو روکتا بھی نہیں، ٹوکتا بھی نہیں ہے. آپ نے یہ جو بات کی ہے بہن نے، اسلامی اخوت کی جو بنیاد ہے، آپ کسی بھی کالم نگار کا یا کسی بھی پرانے ماہر عمرانیات کو اٹھا لیں، وہ سب سے پہلے کیا مثال دیتا ہے؟ حج کی. کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اسلام اخوت کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے. اور وہ اخوت بھائی چارہ حقیقت میں نظر کہاں پہ آ رہا ہوتا ہے؟ حج میں. 40 لاکھ افراد ہیں، ایک جیسا لباس ہے، ایک جیسا بین ہے. اچھا یہ جو اخوت ہمیں وہاں نظر آتی ہے، یہ معاشرے میں کیوں ختم ہو گئی؟ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. مسجد بھی ایک اخوت کی جگہ تھی، کمیونٹی سینٹر تھا. نماز جمعہ بھی ایک اخوت کی جگہ تھی. نماز جمعہ کے اندر بھی بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی تھی. اب چلو لوگوں کا رجحان کم ہو گیا، لیکن چونکہ ہم رمضانی مسلمان ہیں، رمضان میں مسجدیں آباد ہیں، بھر جاتی ہیں، اور یعنی لوگوں کے لیے سپیس ہی نہیں رہتی. باہر سڑکوں پہ صفیں بچھی ہوتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جو جذبہ جمعے رمضان کے جمعے میں ہوتا ہے یا حج میں ہوتا ہے، وہ اخوت بھائی چارہ رہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اخوت بھائی چارہ اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ایک چیز سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم ایک دوسرے سے اتفاق کر لیں کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، ان سب کے نزدیک حقیقت ہے یہ. میں بغیر تعصب کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی کلمہ کو مسلمان ہے نا، اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے. بے شک. اور یہ ہمیں کبھی نہیں کسی کے اوپر الزام لگانا چاہیے کہ آپ رسول اللہ کو اعلیٰ نہیں سمجھتے. سمجھتے ہیں، ہم سب رسول اللہ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں،
لیکن بنیادی طور پہ ہم رسول اللہ کی بات کو اعلیٰ نہیں سمجھتے, ذات کو اعلیٰ سمجھتے. ذات کو سیرتیں مناتے تو ہیں, اپناتے نہیں ہیں. سورت, اچھا سیرت تو ہر کوئی مناتا ہے, سورت اپنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں اپناتے. بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیں داڑھی اور پگڑی, صرف ان دونوں کی بات کر لوں, داڑھی اور پگڑی افغانستان کا مولوی پہنتا ہے, اس کی ہیبت اور اس کی دہشت امریکہ تک جاتی ہے. حالانکہ اس بیچارے کوہستانی بندے نے کیا کر لینا, وہ چاہے اخروٹ ہی بیچ رہا ہو, صرف اس کا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہے تو لوگوں کے اوپر روب ہے. اب بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر امت دوبارہ یہی دو چیزیں ہیں جس کے اوپر اتفاق ہوگا, جو قرآن پاک میں بھی حل بتا دیا, قرآن اور سنت, اگر تمام فرقے اور ان کے درمیان یہ مشترکات ہیں تو کم از کم جس کے اوپر اتفاق ہے, اتحاد ہے, اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. علامہ صاحب جب گھر میں ہی باپ کہہ رہا ہوگا کہ یہ ہم تو وہابی نہیں ہیں, ہم تو اہل حدیث نہیں ہیں, ہم تو اہل سنت ہے اور ہمارا فرقہ یہ ہے اور ہم اس والی مسجد میں نہیں جائیں گے, جس طرح ڈویژن کی ہم پہلے بات کر رہے تھے, جب گھر سے یہ سلسلہ شروع ہوگا, ایک بچے کا ذہن تو بالکل صاف ہے نا فرقہ واریت سے, اس کو کیا پتا, اس نے تو گھر سے سیکھ لیا. لیکن جو بچہ آج کل, اللہ کا یہ بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ معلومات کی پہلے وہ رسائی معاشرے میں نہیں تھی, اب معلومات کی رسائی ہے. بچہ ایک سیکنڈ میں گوگل کے اوپر سرچ کر سکتا کہ میرے والدین یہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. یہ سرچ کرنا اب مشکل نہیں رہا. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گمراہی کی وجہ یہ کہا کہ وجدنا آبانا, ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے میں دیکھا. آپ نے یہ ایک ہے ٹریڈیشن ہے, رسم ہے, لیکن ان بتوں کو یہ مختلف ہی اصل میں معاشرتی, یہ جو آپ نے برادری کی بات کی ہے نا, یہ بھی ایک بت ہی ہوتا ہے. یہ برادری کا بت ہے, ذات پات کا بت ہے. یہ سارے ان بتوں کو توڑنے کے لیے ہی سارے انبیاء آئے ہیں. انبیاء کے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ایک ہی ہے کہ مخلوق کو مخلوق کی عبادت, مخلوق کی اطاعت سے نکال کر نبیوں اور اللہ کی اطاعت کی طرف لگا دیا جائے. تو بنیادی طور پہ جو بہن نے سوال کیا یہ بڑا ویلڈ ہے. ہماری جو تربیت اور درسگاہ پہلی تو ہے گھر ہی, اگر گھر سے ہی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بہن نے بات کی ہے یہ حدیث بھی ہے کہ ماں باپ یہودی اور عیسائی بناتے ہیں, ماں باپ یہودی اور عیسائی بناتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے, حدیث ہے کہ بچے کو ماں باپ یہودی یا عیسائی بناتے ہیں, بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, بچہ تو فطرت میں مسلمان ہو. یہ جو بہن نے بات کی حقیقت میں تو دیکھیں جی اسی وہابی نہیں, جی اسی بریلوی نہیں, جی اسی دیوبندی نہیں. بھائی آپ لاجک کے ساتھ سمجھائیں کہ میں یہ عمل جو کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کا عمل ہے. ہر گھر میں اگر تربیت کا انداز یہ بن جائے نا دلیل کے ساتھ, بیٹے یہ کام آپ اس لیے کریں گے یہ رسول اللہ نے کیا, تو رسول اللہ کی محبت بھی دل میں آئے گی, ان کی اطاعت کا جذبہ بھی آئے گا. تو یہ بہرحال پیرنٹس کو بھی. اچھا علامہ صاحب دوسری براڈر ایسپیکٹ پہ اگر بات کریں, اخوت کی بات ہو رہی ہے, بھائی چارے کی, 58 اسلامک ممالک ہیں اور اس کے اندر جنازہ پڑھ لینا چاہیے. ہاں پھر OIC ہے, اسلامک فورمز ہیں, جتنے فلسطین سے لے کے افغانستان سے لے کر برما سے لے کر یمن شام, جتنے سر مسلمان ہی کٹ مر رہا ہے. کشمیر میں دیکھ لیں جو ہو رہا ہے. تو آخر اب سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے کوئی ایک فورم ایسا ہو یا یونائٹ کون کر سکتا ہے. 58 اسلامی ممالک جو ہیں, 2-4 ممالک کے آگے جو ہیں بالکل مثلا اکنومیکلی بھی ہماری کوئی حالت نہیں ہے اور ویسے بھی عالمی سطح پر بھی ہم کسی کھاتے میں نہیں آتے. بنیادی طور پہ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, آپ اگر الگ الگ اسلامی ممالک کا جائزہ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں معیشت کے اعتبار سے بھی اسلامی ممالک ٹاپ 10 میں شامل ہیں. کئی اسلامی ممالک معیشت کے اعتبار سے, مثلا سعودی عرب اور کویت کی معیشت ٹاپ 10 میں شامل ہے. خلیجی ممالک سارے ہی معاشی طور پر بڑے مستحکم ہیں. لیکن کیا وہ اخوت, ہم اس عمارت کو یا اس معیشت کو اخوت اور بھائی چارے میں ٹرانسلیٹ کر گئے؟ نہیں, یہ مسئلہ ہے. ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بہترین جوہری ہتھیار موجود ہیں, لیکن ہم بھی نہیں ٹرانسلیٹ کر سکے. وہی آپ کی بات ہے کہ اگر وہ معاشی طور پہ ہمیں دیگر اسلامی ممالک کو مستحکم نہیں کر سکتے تو ہم بھی فوجی طور پہ یا عسکری طور پہ ان کو نہیں کر سکتے. وجہ پابندیاں ہیں. تو کون ہوگا, کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے. جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ آپ نے ایک سمجھ لیں خلاصہ بیان کر دیا ہے. پوری دنیا اس ٹائم اسلاموفوبیا کا شکار ہے. جی آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ مر تو مسلمان رہ 20 سال, ہم اپنی زندگی کی بات کرتے ہیں, پرانی بات چھوڑیں, 20-25 سال تو ہمیں بھی ہو گئے ہیں دیکھتے ہوئے. 20-25 سالوں میں 70 لاکھ مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہوا. 70 لاکھ عراق میں, افغانستان میں. اچھا پاکستان کی بات کر لیں, پاکستان میں 80,000 لوگوں نے قربانیاں نہیں دی, بالکل دی ہے نا, شہید ہوئے ہیں نا, بالکل ہوئے ہیں. ایمانداری سے بتلائیے گا وہ جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں ان کے کل تعداد 25 سال میں کتنی ہے؟
ہاں 3200 کا فگر امریکہ نے جاری کیا ہوا ان 25 سالوں میں کہ ہمارے 3200 آرمی اور یا ان کے معاون یا مددگار یا ایجنٹس کہہ لیں 3200 بمقابلہ 70 لاکھ دہشت گرد ہم نا جنہوں نے 70 لاکھ مارے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہے، جن کے 3200 مرے ہیں، یعنی وہ آپ یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے ایک پوائنٹ کیا کہ مارا بھی ہم رہے ہیں، دہشت گرد بھی ہم رہے. تو بنیادی طور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت میں معیشت کا کوئی اتنا زوال نہیں ہے. ہم بنیادی طور پہ اسلام کے، میں تو پاکستان کے حوالے سے بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جو معیشت ہے اگر اسلامی سسٹم کے اوپر چلنا شروع ہو جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسلامی معیشت کے ذریعے بھی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، لیکن موقع نہیں دیا جاتا. بالکل. اور وہ یہی سب سے پہلے سود ہی ختم کر دیں، ہمارا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے گا. اخوت بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے مسلم پاکستانی شہری سے زیادہ اخوت پیدا کس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلے تو سر ہم دیکھتے تھے، اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ مائیں کہتی تھی کہ ٹفن میں ایک کی بجائے 2 سلائس لے جائیں، ساتھ والا بھی کھا لے. اب تو پیرنٹ اکثر کہتے ہیں بیٹا کسی کو لنچ نہیں دینا، ساتھ والے کو شیئر نہ کرانا، خود ہی کھانا. یہ جو تربیت کی کہانیاں بھی ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بچپن میں ہر کتاب میں یہ کہانی ہوتی تھی، وہ صحابہ کا واقعہ کہ ایک کے پاس پانی گیا تو اس نے کہا میں نے، یہ ہوتا تھا. اب تو نصاب سے وہ نکال دیا گیا. تو اخوت کیسے بڑھے گی، بھائی چارہ کیسے بڑھے گا؟ میرے ذہن میں متعدد واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم احادیث اپنے نصاب میں، اپنے سلیبس میں، اپنے کورس میں، ممبر و محراب، میڈیا کے ذریعے، یہ میڈیا بھی ایک بہت بڑا ٹول، اور یہ بنیادی طور پہ یہ ابلاغ جو ہوتا ہے یہ پیغمبرانہ کام ہے، یہ تبلیغ. تو ابلاغ جو ہے اس کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا تو میڈیا ایک بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے تربیت کے اندر بھی. مثال دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو 2 بندے اللہ کے لیے، ویسے تو دیکھیں برادری لا الہ الا اللہ، کنبہ قبیلہ اگر آپ یہ ختم کر دیں گے نا، میں راجپوت شیخ ملک یہ نہیں ہوں، ہماری برادری لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ ایک برادری ہے. آپ دیکھیں ہم جس برے صغیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اس کا اب یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ دیکھیں. یہ برے صغیر آزاد کس وجہ سے ہوا تھا؟ ایک بیٹی کی پکار کے اوپر محمد بن قاسم یہاں آئے تھے نا، ایک بیٹی کی آواز. وہ کون سی برادری تھی؟ محمد بن قاسم کی بہن لگتی تھی اسلامی. اور بات وہاں پہ عرب، یہ عجم. ہاں اب یہ دیکھیں کتنا. لیکن اب پھر ایک دکھ اور غم کی بات بھی ہے نا، ہم جاتے آتے ہیں. عافیہ صدیقی ہماری اس قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے نا. ان کی بہن ہمیں میسیجز کرتی ہیں کہ آج 20 سال ہو گئے ہیں اس کی قید کو، 20 سال ہو گئے، ہم نے اپنی بہن کو باہر بیچا ہوا ہے اور بھیجا ہوا ہے. یہ صرف پاکستانیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کی ایک بیٹی نہیں ہے. 20 سال میں تو یار قتل کی جو سزا ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. اور ان کی بہن نے یہ اتنے غم کے الفاظ اور علماء سے مطالبہ کیا کہ اس جمعے میں نے تو کہا یار ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو صرف دعائی پھر کر سکتے ہیں، بے حس اور بے ضمیر ہیں، یعنی ہم کیا مزید کر سکتے ہیں؟ اب پھر دعائی کر سکتے ہیں اس کی آزاد کروانے کے لیے. تو ہم اگر ابلاغ بھی کریں معاشرے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتا ہوں کہ 2 مسلمان آپس میں اگر اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، دیکھیں محبت تو ہونی اللہ کے لیے چاہیے، نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اور یہ قرآن کی آپ کے سامنے متعدد آیتیں ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ بیٹا آپس میں پہچان نہیں ہوں گے لیکن نظریں نہیں ملائیں گے. کیوں؟ کہیں میرے سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. یہ بات ہے کہ کوئی حق نہ طلب کر لے. اس افراتفری، اس گرمی کی شدت، جب پسینہ گردنوں تک آ چکا ہوگا اور گرمی کی شدت حدت بہت زیادہ تلخ دن ہوں گے، ان میں کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نور کے ممبر عطا کرے گا. نور کے ممبر. اب یہاں پہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نور کے ممبروں کو دیکھ کے انبیاء رشک کریں گے. انبیاء رشک کریں گے، مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں سے اعلیٰ تھے، نہ، انبیاء رشک کریں گے کہ انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا جو اتنے بلند مقام پہ پہنچ گئے. ہم تو اتنی سٹرگل اور محنت کے بعد یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا جائے گا ان کا صرف ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ یہ 2 بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اخوت کہاں گئی؟ اخوت اور بھائی چارے کو تو ہم نے، اچھا اخوت اور بھائی چارے کو اگر آپ تھوڑا سا وسیع کریں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جتنی بھی احادیث ہے نا، وہ اخوت بھائی چارے کی ہے. مریض کی عادت. اب مجھے ایک بات ہے، مریض کی عادت کا جو اللہ نے ثواب رکھا، کیوں رکھا ہے؟ مریض کی آپ جا کے تشفی کر رہے ہیں، اس کی دل لگی کر رہے ہیں، اس کو پرسہ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا بچے ٹفن بچپن میں شیئر کیا کرتے تھے، اور وہ ایک ڈائلاگ ہوتا ہے شیئرنگ از کیئرنگ، اس طرح کی بات بچپن سے پڑھائی جاتی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنی بھی احادیث ہیں یتیموں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، لیکن اس کے اندر اخوت اور بھائی یہ جو بین نکاح روزے کا جو مقصد ہے ابتدا میں دباچے میں ہم نے روزے کا مقصد ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بھوک کاٹنا ہے، نہیں بھوک کا احساس کرنا بھی ہے، یہ جو مجھے بھوک لگی ہے یہ غریب کو بھی لگ رہی ہے، یہ دوسرے یہ اخوت تب ڈیولپ ہوتی ہے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخوت کے بارے میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن، یا آپ کو ایک میں منظر کشی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، کہ رسول اللہ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، آپ کو پتا ہے جنت کا دروازہ ہی ان کی آمد پہ کھلنا، یہ ایک لمبا باب ہے، لیکن رسول اللہ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، جن کی وجہ سے دروازہ کھلا، جن کی وجہ سے حساب کتاب شروع ہوا، تو رسول اللہ کے ساتھ ایک بندہ بالکل ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا، تو رسول اللہ حیران ہو جائیں گے یہ بھائی کون ہے جو بالکل ہی میرے ساتھ ساتھ ہی جنت میں داخل ہو رہا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ کے رسول میں وہ ہوں کہ جس نے یتیموں کی کفالت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیں، تو رسول اللہ نے کہا پھر یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے، یہ انفاق فی سبیل اللہ صرف نہیں ہے، یہ اخوت بھی ہے، یہ بھائی چارہ بھی ہے کہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، آپ جیسے انسان ہی کا بچہ۔ اور دوسری جو عورت ہے نا، وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے، جو دو بندے رسول اللہ کے بالکل ہمراہ جنت میں جا رہے ہوں گے، ان میں ایک عورت ہوگی۔ اچھا، تو عورت سے رسول اللہ پوچھیں گے تو ایسے لگتا ہے میرے سے بھی پہلے داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا ہے؟ کہا میں وہ ہوں کہ جو جوانی میں بیوہ ہوگی لیکن میرے یتیم بچے تھے، تو میں نے ان کی کفالت کی وجہ سے شادی نہیں کی، کہ اگر میں شادی کرتی تو ہو سکتا کہ میرے بچے میری محبت سے محروم رہ جائیں۔ اب مجھے بتائیں یہ اخوت بھائی چارہ نہیں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ اپنے بھائی کے منہ میں، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر انفاق۔ اچھا یہ کیسا خوبصورت دین ہے، آپ اپنے سگے بیٹوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، ماں باپ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ کو صدقے کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ یہ اخوت اور بھائی چارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، روزے دار ہے، اس کے روزے کا اجر آپ کو نہیں ملنا، اس کو بھی پورا ملنا ہے اور آپ کو بھی پورا مل جائے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ اخوت کا یہ تو اس کو دین اخوت کہتے ہیں۔ اور اگر آپ مغربی معاشرے میں چلے جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کی جو وجہ بیان لوگ کرتے ہیں وہ اخوت کرتے ہیں، کہ یار یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے غم گسار ہیں، کتنے ہمدرد ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے اپنے ہمسائے کا قرضہ پتہ لگا یہ گھر بیچ رہا ہے، پہلے اس سے معذرت کی کہ مجھے پتہ نہیں تھا آپ گھر بیچ رہے ہیں، کہا مجھے یار پیسوں کی ضرورت تھی، تو معافی مانگنا شروع ہو گیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ میرے ہمسائے ہو، کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ اخوت اور بھائی چارہ اسلام میں ایسا ہے، جتنے آپ حقوق دیکھیں، ہمسائے کے حقوق کیوں ہیں؟ ہمسائے کے حقوق بنیادی طور پہ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر، مہمان کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر، لیکن حقیقت میں یہ بھائی چارے کے حقوق ہیں، یہ معاشرتی حقوق ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہم جس معاشرے میں بھائی چارہ کیا ہو، ہمیں تو ساتھ والے گھر کے لوگوں کا نام نہیں پتا، اور احادیث اور اسلاف سے پتا چلتا کہ ہمسایہ 40 دروازوں تک ہے، 40 دروازے۔ اب یہاں پہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو ڈیتھ ہو جائے ساتھ میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اور ویورز، ہمارا علامہ صاحب کا آگے مزید بھی کچھ دن ساتھ رہے گا، ہم نے ریکویسٹ کی ہے ذاتی طور پہ، میں نے بھی کہ 2-4 دن مزید ہمیں زیادہ دیں، اور اسی طرح خوبصورت گفتگو ہم کرتے رہیں گے۔